نازل ہوئے جب پاکستان تو تھا نہیں، انڈیا کے مسلمانوں کو دو قومیں دبا رہی تھی، انگریز یہاں پر حکمرانی کر رہا تھا اور ہندو جو ہے وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ انگریز کے جانے کے بعد ہم ہی آل ان آل ہوں گے، مسلمانوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اقبال کو اپنا نور بصیرت عطا فرمایا، حکمت عطا فرمائی، اللہ سے حکمت مانگا کرے، اللہ سے سوال کیا کرے، یا اللہ مجھے فہم عطا فرما، حکمت عطا فرما، اور اپنی ان کوالٹیز میں سے یہ جو ایک کوالٹی آپ کی کہ آپ ہر چیز کا جو ہے علم رکھتے ہیں وہ عطا فرمائیے۔ جب اللہ کسی سے راضی ہو جاتا ہے، فہم، دانش یا حکمت عطا فرماتا ہے تو پھر اسے چیزیں سمجھ آتی ہیں، اور اقبال کی طرح وہ والے اشعار کہتا ہے کہ آج 2 صدیاں گزر گئی ہیں، 200 سال، لیکن اقبال کے شعر ایسے لگتا ہے کہ آج ہی کے حالات کے لیے کہے گئے ہیں۔ تو علامہ اقبال کی یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ ان کی شاعری صوفیانہ، روحانیت پر مبنی، تصوف، حقیقت، معرفت الہی، معرفت رسول، اور آنے والے مشکل حالات جو مسلمانوں کے اوپر تھے اور ہیں ان کے مطابق تھی۔ علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور سب سے پہلے 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کی گول میز کانفرنس میں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ لازمی ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے جہاں وہ ہندوؤں سے دب کر نہ رہیں اور نہ انگریز سے۔ تو آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا، آپ کو مصور پاکستان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ آپ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، مولوی میر حسن نے آپ کے اندر اپنی کوالٹیز ڈالی، آپ کو اس قابل بنایا۔ اس کے بعد آپ مرے کالج سے ایف اے کر کے لاہور گئے، جی سی کالج، گورنمنٹ کالج لاہور سے آپ نے تعلیم حاصل کی، آپ فلسفہ اور انگریزی کے پروفیسر ہیں۔ آپ کو پروفیسر آرنلڈ جیسی شخصیت ملی جنہوں نے آپ کو فلسفہ پڑھایا اور تمام سبجیکٹس میں آپ کو عبور حاصل کیا۔ پھر آپ انگلینڈ گئے، بیرسٹری کی ڈگری لی، پھر میونخ جرمنی سے پی ایچ ڈی کی، آپ پاکستان اس علاقے میں واپس آئے۔ اس وقت ہندوستان تھا اور آپ نے سوچنا شروع کیا، فہم اور ان تمام حالات۔ پہلا کام آپ نے تصور دے دیا آزاد ملک کا۔ قائد اعظم ناراض ہو کے لندن چلے گئے کہ یہاں کے حالات اس طرح کے ٹھیک نہیں ہیں، میں یہاں نہیں رہوں گا، نہ سیاست کروں گا۔ علامہ اقبال نے آپ کو لیٹر لکھا کہ آپ واپس آئیں، مسلمانوں کی قیادت کریں۔ یہ بھی ایک علامہ اقبال کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ہم نے اقبال کی شاعری کو سمجھا نہیں۔ تہران میں اقبال لائبریری میں 10 لاکھ کتابیں پڑھی ہیں، اور یہ جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، ازبکستان، ترکمانستان، ان میں اقبال کی شاعری جو فارسی میں ہوئی ہے اس کے اوپر بہت ریسرچ ورک ہوا ہے، اور اقبال کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیز کے اندر سینٹرل ایشین سٹیٹ میں۔ ایران کے اندر ہر دوسرے تیسرے گھر میں اقبال کا کلام موجود ہے، فارسی والا۔ اور جرمنی میں ڈاکٹر اینی میری شمل تھی، انہوں نے بڑا کام کیا اقبال کے اوپر۔ جرمن جو فلاسفر تھی پاکستان آتی رہی بہت عرصہ، اقبال کو انٹرنیشنل اقوام نے اسٹڈی کیا ہے اور ریسرچ کی ہے کہ یہ کیا کہانیاں بتاتا ہے، کبھی عقاب، کبھی شاہین، کبھی خودی کا سلسلہ۔ تو یہ تصور تھے جو اقبال کو زندہ و جاوید کرتے ہیں۔ اقبال کبھی شعر لکھتے ہیں کہ تم دیے باتیں مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ ہر بندے پہ ٹاپک فٹ ہوتا ہے کہ آپ حالات کی سختی سے مت ڈریں، اے پرندے، اے عقاب، تیرے مخالف اگر تیز ہوا آ رہی ہے تو اس سے نہ گھبرا، بلکہ یہ تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے ہے، تیری اڑان یا پرواز کو اونچا کرنے کے لیے ہے۔ اقبال نے مسلمان نوجوانوں کو کبھی شاہین سے تشبیہ دی، کبھی عقاب سے تشبیہ دی، کبھی ان کو یہ کہا، اور یہ شاہین اور عقاب کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ ان کو یہ سمجھایا جائے کہ بلند رہو، اوپر ٹاپ پر رہو۔ شاہین اور عقاب اونچا اڑنا پسند کرتے ہیں، ان کی نگاہیں